الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے آج پہلا درس اس کتاب کا پیش کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے مقدمے میں وضاحت کے طور پہ بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ کتاب ہے محمد صالح المنجد کی. فضیلت الشیخ نے اس کتاب محرمات استہان بہا کثیر من الناس کے اندر تمام محرمات کے یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے. البتہ انہوں نے ان شائع اور منتشر محرمات کو جو اسلامی ممالک کے اندر بکثرت پھیلے ہوئے ہیں انہیں اکٹھا کرنے اور ان پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. ناظرین کرام، جب محرمات سے متعلق یہ کتاب ہے تو یقیناً محرمات کے اندر سب سے پہلے اگر کسی چیز کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے اللہ تبارک تعالی کے ساتھ شرک کرنا. صاحب کتاب نے اسی مناسبت سے پہلا موضوع اور پہلا عنوان جو اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے وہ ہے الاشراک باللہ. شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک یہ توحید کی اپوزٹ ہے. شرک اصطلاح شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں یا ان میں سے کسی ایک میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اس روئے زمین پر کیا جانے والا سب سے عظیم ترین گناہ یہی ہے. شرک کی خطورت اور اس کی قباحت اور اس کی مذمت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اور تمام انسانیت کو ڈرایا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عظیم گناہ کی قباحت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی سزا تک کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور آخری دم تک وہ اسی پر برقرار رہتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، تو یقیناً ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے ہیں، اور شرک کے علاوہ اگر کوئی اور گناہ ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. مشرک اگر اس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا، توبہ نصوح کر لیا، شرک سے پھر کر توحید کا دامن تھام لیا، تو یقیناً ایسا شخص موحد کہا جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ مشرک اپنے اسی عقیدے کے مطابق رہا اور آخری دم تک اسی پہ برقرار رہا تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ناظرین کرام، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر،
قالوا بلا یا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ کیا میں سب سے بڑے گناہ کی طرف جو اس زمین کے اندر ہے، کیا اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہ بتا دوں کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ قالوا قلنا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس گناہ کے بارے میں ضرور بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ جو صحابہ کرام کے سامنے بتایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ ناظرین کرام، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ نہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر 3 مرتبہ فرمایا۔ یعنی اس کی قباحت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی خطورت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متنبہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی کہ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جو تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے 7 تباہ کن گناہوں سے پرہیز کرو، دور رہو، اجتناب کرو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو ان 7 گناہوں میں سب سے پہلے جس گناہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ یعنی خلاصہ کلام، شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اور گناہوں اور محرمات کے بارے میں جب یہ بات سامنے آتی ہے تو یہ شرک سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ شرک کی قسموں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس کی عمومی طور پہ 2 قسمیں کی جاتی ہیں، اور وہ شرک اکبر، دوسری قسم شرک اصغر کی۔ ناظرین کرام، فضیلت الشیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر شرک اکبر کا پہلے تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ گناہ جو اگر کسی انسان کے اندر پائے گئے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ شرک اصغر کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس گناہ کو کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن گویا کہ اس نے گناہ صغیرہ یا شرک اصغر کا ارتکاب کیا۔ اور انشاءاللہ آنے والے درس میں ناظرین کرام آپ کے سامنے شرک اکبر کی چند قسموں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام انسانیت کو اس عظیم ترین گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔